ادیبوں، شاعروں، قلمکاروں، دانشوروں اور فنکاروں کی سرزمین چرار شریف کشمیریوں کی امیدوں اور امنگوں کا محور و مرکز ہے، جہاں بڑے بڑے علماء، ادیب، انسان دوست اور خدا پرست بزرگ پیدا ہوئے۔ سری نگر شہر سے 30 کلومیٹر کی دوری پر واقع قصبہ چرار شریف اپنے پرفضا موسم، معتدل آب و ہوا اور سخت سردی میں موسم کی شدت سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والی کانگڑی کے لیے بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ کانگڑی کے علاوہ کلچا، ٹنگا ہٹ، مٹی کے برتن، ناشپاتی اور تریل بھی یہاں کی مشہور سوغاتیں ہیں۔ اس قصبے کی سب سے اہم بات معروف صوفی بزرگ حضرت نور الدین ولی المعروف علمدار کشمیر کا مزار شریف ہے۔ یہ وہ درگاہ ہے جہاں دور دراز سے عقیدت مند منتوں اور مرادوں سے جھولیاں بھرنے کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ خاص طور پر خواتین رنگ دار دھاگے اور کپڑے باندھ کر منت مانتی ہیں، جسے مقامی زبان میں داش باندھنا کہا جاتا ہے۔ صوفی بزرگ اپنی روحانیت کی بدولت نندا رشی، شیخ العالم، شمس العارفین، علمدار کشمیر اور شیخ نور الدین نورانی کے القابات سے یاد کیے جاتے ہیں۔ روایت ہے کہ شیخ العالم کی ولادت 774 ہجری بمطابق 1377 عیسوی کو ضلع اسلام آباد کے موضع کیموہ گاؤں میں ہوئی۔ آپ کے والدین کا شمار وقت کے انتہائی نیک اور پرہیزگار لوگوں میں ہوتا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت نور الدین ولی المعروف علمدار کشمیر کی والدہ سدرا ماجی اور والد بابا سالار الدین ایک صوفی بزرگ یاسمین رشی کی خدمت میں حاضر ہوئے، جہاں انہیں وقت کی معروف مجذوبہ للہ عارفہ کی طرف سے تحفے میں ایک پھول ملا۔ یاسمین رشی نے پھول مجذوبہ للہ عارفہ سے لے کر سدرا ماجی کو دیا اور فرمایا کہ اسے سونگھنے سے آپ کے ہاں اللہ کے برگزیدہ بچے کی پیدائش ہوگی۔ جب علمدار کشمیر حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین ولی پیدا ہوئے تو دودھ نہیں پیتے تھے۔ انہی دنوں وہاں سے حضرت اللہ عارفہ کا گزر ہوا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے تمام قصہ سنایا۔ اس پر حضرت للہ عارفہ یا اللہ دید نے انہیں اپنی گود میں لے کر اپنی چھاتی سے لگا کر فرمایا کہ اے ننھے، دنیا میں آتے ہوئے تمہیں لاج نہیں آئی، اب دودھ پینے میں کیسی شرم۔ یہ سن کر شیخ موصوف نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا۔ بڑے ہو کر یہی بچہ کشمیریوں کو حضرت نور الدین ولی کی صورت اپنا روحانی پیشوا مل گیا۔ آپ نے باقاعدہ تعلیم کہیں سے حاصل نہیں کی، لیکن والدین کی صحبت اور اللہ کریم کی خصوصی کرم کی بدولت آپ دینی اور دنیاوی علوم سے بہرہور ہوئے اور کشمیر میں دین اسلام کی تبلیغ کی۔ آپ کو کشمیری زبان کے پہلے نامور اور عظیم شاعر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کشمیری حضرت نور الدین ولی المعروف علمدار کشمیر کے کلام کو کاشر قرآن کا نام دیتے ہیں۔ آپ کا کلام عارفانہ، مبلغانہ اور واعظانہ ہے، جس میں تزکیہ نفس، توحید پرستی اور حقیقت پسندی کی تعلیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کشمیر کے لوگ آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے اور رفتہ رفتہ شیخ صاحب کے رنگ میں رنگ گئے۔ وادی کشمیر میں ایک روحانی اور نیک سیرت بادشاہ کو علمدار کشمیر کے ساتھ اتنا عقیدہ تھا کہ اس نے اپنے دور حکومت میں شیخ العالم کے نام پر سکہ جاری کیا، جس پر شاہ نور الدین لکھا ہوا تھا۔ حضرت نور الدین ولی المعروف علمدار کشمیر 837 ہجری بمطابق 1438 عیسوی کو ظاہری دنیا سے پردہ کر کے چرار شریف میں مدفون ہوئے۔ چرار شریف میں بالکل نزدیک نفل ٹینگ کی پہاڑی ہے، جہاں نند رشی کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور بادشاہ زمانہ نے خود امامت کے فرائض انجام دیے۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال اکتوبر کے پہلے ہفتے میں منایا جاتا ہے، جس میں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد حاضری دیتی ہے۔ مزار شریف کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے، جہاں جا بجا کشمیری اور فارسی زبان کے اشعار کندہ ہیں۔ احاطہ مزار کے باہر کشمیر کی مخصوص سوغاتوں کا چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے۔ 4 روز تک جاری رہنے والے اس عرس مبارک
मुबारक में खतमातुल मौज़्ज़मात, दरूद व अज़कार और नात व मनाजात की महाफिल मुनक़िद होती हैं, जिनमें हज़ारों अक़ीदतमंद शरीक होते हैं। उर्स के मौका पर चरार शरीफ की गलियां और बाजार अनवा व अक़साम की अशिया से भर जाते हैं और अक़ीदतमंद दरे यार पर हाजिरी के बाद कांगड़ी, कुलचा, टंगा हट और कश्मीरी खजूर समेत मुख्तलिफ सौगातें लेकर अपने अपने इलाकों को लौट जाते हैं। लेकिन इस दरसगाह पर फैज़ और करम का सिलसिला हमा वक्त जारी व सारी रहता है। ऋषिनामा वो नादिर किताब है जिसमें अलमदार कश्मीर की हालात जिंदगी, कश्फो कलामात दर्ज की गई हैं। चरार शरीफ के दो बड़े फारसी अदीब बाबा कमाल और बाबा खेल ने ऋषिनामा तहरीर किया है। अलबत्ता बाबा कमाल ने नज़म में लिखा और बाबा खेल ने नसर में लिखा है। रिवायत के मुताबिक इस्लामाबाद अंतनाग में ही नाग का चश्मा मौजूद है। इसी चश्मे से ही हिपोश नाम का फूल निकला। सदर माजी ने इसी फूल को सूंघा और इसी के पेट से नंद ऋषि पैदा हुए। चरार शरीफ में एक तालाब मौजूद है जिस तालाब को उर्फ़े आम में तालाब कलान कहते हैं। इसी जगह पर बट शाह की निगरानी में आखिरी गुस्ल दिया गया। ये मुक़द्दस तालाब आज भी चरार शरीफ में मौजूद है और अक़ीदतमंद इस तालाब का पानी बोतलों में भरकर घर ले जाते हैं। शेखुल आलम के आस्ताना आलिया पर हर जुमेरात को शब ख्वानी भी की जाती है। अक़ीदतमंद जोक दर जोक शब बेदारी के लिए आते हैं और इस दरगाह से शिफा अक़ीदतन घर ले जाते हैं।